إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں اپنی اطاعت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ہم کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطیع اور فرما بردار رہیں، چاہے خوشی کی حالت ہو یا غم کی حالت ہو، نعمتوں کا ملنا ہو یا مصیبتوں کا نازل ہونا ہو، ہر حالت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، فرما برداری، غلامی، اس کے حکم کی پاسداری کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کے بھی پابند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے سامنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، اس کے حکم پر ہم اعتراض نہ کریں، اس کے کسی حکم کے اندر ہم شوشے نہ نکالیں، تذبذب نہ کریں، کسی قسم کے شک و شبے اور تردد کا شکار نہ ہو۔ قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے جہاں سے آغاز فرمایا ہے، تو قرآن مجید کی جو پہلی آیت ہے، سورہ فاتحہ کو چھوڑا جائے تو جہاں سے پہلا پارہ شروع ہوتا ہے تو الف لام میم، اس کے بعد جو ہمیں سب سے پہلا حکم دیا گیا ہے وہ اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں جو باتیں آنے والی ہیں، اس کتاب کے اندر جو احکامات بیان کیے جانے والے ہیں، اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہم سے مطالبے کیے جانے والے ہیں، اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ آنے والے احکامات کے سلسلے میں ہمیں کوئی بھی کجی تلاش کرنے کی، عیب نکالنے کی، کوئی شک و شبہ پیدا کرنے کی ہمیں گنجائش نہیں ہے۔ گویا کہ قرآن مجید کے پہلے صفحے پر ہی یہ اعلان کر دیا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر اس کے بعد 30 پاروں میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں احکامات کا ہمیں حکم فرمایا، ہزاروں چیزوں کا ہمیں پابند کیا، بہت ساری چیزیں کرنے کی بتائیں، بہت ساری چیزیں نہ کرنے کی بتائیں۔ انہی میں سے ایک چیز ہے قربانی، جس کا ذکر قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ہر ایک کو سورت یاد ہوتی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ
فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ مطلب قربانی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دے دیا ہے کہ قربانی کے چکر میں نماز نہیں چھوڑ دے، کہ قربانی میں ایسا لگ گئے کہ نمازی کا پتہ نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، جانور کو ذبح کرنے میں، اس کے ٹکڑے کرنے میں، اس کی صفائی ستھرائی کرنے میں انسان ایسا مصروف ہوتا ہے کہ اس کو نماز یاد نہیں رہ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز اور قربانی کو ایک ساتھ ذکر کر دیا، نہ اس کی وجہ سے اسے بھولا جائے، نہ اس کی وجہ سے اسے بھولا جائے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ بتایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، کہ یہودیوں کے ہاں بھی قربانی ہوتی تھی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں قربانی کا حکم نہیں ہے، جن کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے، جو یہ کہتے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم صرف اس بات کو مانیں گے جو قرآن میں آئی ہے۔ رہی بات اگر کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے کچھ فرمایا ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث نہیں مانتے، نعوذ باللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو وہ نہیں مانتے، نبی کے ارشاد کی حیثیت ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ قرآن کی ہر آیت اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ تعالیٰ یہاں خود اعلان فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے اللہ کو ماننے کا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کرتے ہیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ قرآن خود حکم دے رہا ہے کہ نبی کی بات پر عمل کرنا ہے۔ اب اگر کوئی کم عقل و شعور سے پیدل انسان یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا ہوں، تو وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کرنے کا کہے وہ کرو، اور جس بات سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں حدیث کو نہیں مانتا، تو قرآن کی اس آیت کا انکار نہیں ہو گیا، اور قرآن کی اس آیت کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو گیا۔ لہذا جیسے قرآن کو ماننا ضروری ہے، ایسے حدیث کو بھی ماننا ضروری ہے، اس پر بھی ایمان لانا فرض ہے، جیسے قرآن پر ایمان لانا فرض ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے جو میرے نبی کی بات مانتا ہے سمجھ لو وہ اللہ کی بات مانتا ہے، جو نبی کی بات نہیں مانتا وہ اللہ کی بات نہیں مانتا۔ گویا کہ جو نبی کے حدیثوں کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کے قرآن کا بھی انکار کرتا ہے، جو اللہ کے نبی کی حدیثوں کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ ہم اہل قرآن ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے، جبکہ حدیث کو مانے بغیر ہم قرآن کو کیسے مانیں گے؟ قرآن خود اعلان کر رہا ہے اس بات کا۔ تو یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے تلاوت کی تاکہ ان لوگوں کو جواب ہو جائے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں قربانی کا ذکر نہیں ہے، چونکہ قربانی کا ماحول چل رہا ہے، ابھی قربانی کا دوسرا دن ہے، قربانی کے فضائل اور اس کے متعلق احکامات تو آپ سن چکے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں میں نے ایک دوسرے انداز میں قربانی کی ضرورت اور اہمیت کو بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ بہت سے لوگ قربانی کا انکار کرتے ہیں، قربانی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں قربانی کا حکم نہیں ہے، جبکہ قرآن میں بہت ساری آیتوں میں قربانی کا حکم موجود ہے۔
تو ان کا یہ دعویٰ یہیں سے خارج ہو جاتا ہے. اور حدیثوں میں تو بے شمار حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جن میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور یضحی فی کل عام، ہر سال آپ قربانی کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹوں کی قربانی کی اور 2 مینڈھوں کی قربانی کی. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت کبرے مینڈھوں کی قربانی کی، یعنی جس کے رنگ دو تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ بالکل ایک ہی کلر کا بکرا ہے، اور ایک یہ کہ اس میں تھوڑا کالا ہے، تھوڑا سفید ہے، تھوڑا سرخ ہے، یا اور کوئی جو ہے رنگ اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور خود صحابہ کرام اس بات کے پابند تھے، اس بات پر عمل کرتے تھے کہ وہ قربانی کیا کرتے تھے، قربانی کے عمل کو وہ انجام دیتے تھے. لہذا اعتراض کرنے والوں کا اعتراض نہیں بنتا کہ قربانی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے یا قربانی کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے، یا یہ کہنا کہ قربانی کرنا ظلم ہے. یہ بھی اعتراض ہوتا ہے نا کہ قربانی کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے. قربانی کرنا فطرت کے خلاف ہے، حالانکہ قربانی کرنا عین فطرت ہے، کیونکہ دنیا کا ایک دستور ہے، دنیا کا ایک نظام ہے کہ ہر بڑی چیز اپنی چھوٹی چیز کی قربانی لیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سمندر کی مچھلیاں، جو بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں، گویا کہ بڑی چیز چھوٹی چیز کی قربانی لے رہی ہے. چھپکلی کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ مکھیوں کو کھا جاتی ہے. آپ نے بلی کو دیکھا ہوگا وہ چوہے کو کھا جاتی ہے. آپ نے شیر کو دیکھا ہوگا، چیتے کو دیکھا ہوگا، اور تیندوے کو دیکھا ہوگا کہ وہ بندروں کو کھا جاتے ہیں، گائے بھینس کو کھا جاتے ہیں، بکریوں کو کھا جاتے ہیں. اور ایسے ہی آپ نے جو ہے فضا میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے پرندے ہیں، چیل وغیرہ ہیں، شکاری پرندے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے پرندوں کو کھا جاتے ہیں. تو یہ دنیا یہ نظام فطرت ہے کہ جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ چھوٹی چیزوں کو قربان کر لیتی ہے، یا یہ کے لیے کہ چھوٹی چیزیں بڑی چیزوں پر قربان ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی کرنا ظلم ہے، وہ خود اپنے علاج کے لیے جب دوا بناتے تو سینکڑوں کیڑوں کو مار دیتے ہیں. یا پھر بدن کے اندر کہیں پر زخم ہو جائے، اس میں کیڑے پڑ جائیں تو کیا کیڑوں کو مارتے نہیں ہیں؟ کس لیے مارتے ہیں؟ ان کیڑوں میں جان نہیں ہے. اگر ان کیڑوں میں اگر کسی کی جان لینا یا کسی کو قربان کرنا ظلم ہے تو زخم کے کیڑوں کو کیوں مار دیتے؟ رہنے دیجیے. لیکن آپ کہتے نہیں کہ انسان مقدس چیز ہے، انسان بڑا ہے تو اپنے چھوٹے کی قربانی لے رہا ہے. سر میں جوئیں پڑ جاتے ہیں، آپ ان کو مار دیتے ہیں. گھر میں چوہے پیدا ہو جاتے ہیں، آپ ان کو مار دیتے ہیں. یعنی یہ نظام فطرت ہے کہ ہر چھوٹی چیز بڑی چیز پر قربان ہو رہی ہے، لیکن اعتراض کس پر ہے؟ صرف مسلمانوں کی قربانی پر. آپ نے دیکھا ہوگا سپاہی اپنے افسر کے لیے قربان ہوتا ہے، افسر اپنے اعلیٰ افسر کے لیے قربان ہوتا ہے، اعلیٰ افسر اپنے بادشاہ کے لیے قربان ہوتا ہے، فوج اپنے ملک کے لیے قربان ہوتی ہے. یہ نظامی فطرت ہے کہ ہر چھوٹی چیز اپنی بڑی چیز کے لیے قربان ہوتی ہے. یہ عقل کے تقاضے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عقل کے عین مطابق ہے. ورنہ اگر اس بات پر آپ کو اعتراض ہے تو جانوروں کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ وہ بھی تو ایک طرح کی قربانی ہے. آپ جانوروں کو ہل میں جوت کر کے ان کو مار پیٹ کر کے اپنی کھیت کی جتائی کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی تو ایک طرح کی قربانی ہے. تو نظام فطرت ہے یہ کہ ہر چھوٹی چیز اپنی بڑی چیز کے لیے قربان ہوتی ہے. یہ کوئی عقل کے خلاف نہیں ہے. لہذا مسلمانوں کا جانور کو ذبح کرنا بھی کوئی عقل کے خلاف بات نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جو قربانی کرتا ہے وہ اصل میں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ایک بہت بڑی سچائی ہے. وہ سچائی کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ما هی الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اب سوال یہ ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے، جانور کو قربان کرنا یا اولاد کو قربان کرنا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کی قربانی پیش کی تھی؟ اولاد کی قربانی پیش کی تھی، جانور کی قربانی نہیں پیش کی تھی۔ انہوں نے تو اولاد کے گلے پر چھری چلایا تھا، وہ تو بعد میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیجا اور اس بیٹے کے بدلے میں دمبا قربان ہوا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی فعل کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا اصل فعل یہ تھا کہ انہوں نے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی، جانور کے گلے پر نہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر دیکھا جائے کہ لفظ اس حدیث کے اندر سنت کا لفظ آیا ہے، سنت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ سنت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو پابندی سے کیا جائے، لگاتار کیا جائے، مستقل کیا جائے۔ اب رہی یہ بات کہ جو انہوں نے بیٹے کو قربان کیا تو ایک مرتبہ کیا ہے نا، بار بار تو نہیں کیا ہے۔ مستقل تو بیٹوں کو قربان نہیں کرتے تھے، بیٹے کے گلے پر جو چھری چلائی وہ ایک مرتبہ چلائی ہے، بار بار نہیں چلائی ہے۔ تو بیٹے کو ذبح کرنا سنت نہیں ہے، تو پھر سنت کیا ہے؟ سنت نہ جانور کو قربان کرنا ہے، نہ بیٹے کے گلے پر چھری چلانا سنت ہے، کیونکہ سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے۔ ابراہیم کے لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جانور کو نہیں، بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، لیکن سنت کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ سنت اس عمل کو کہتے ہیں جو لگاتار بار بار کیا جائے۔ اور بیٹے کو انہوں نے ایک بار ذبح کیا تھا، تو بیٹے کو ذبح کرنا سنت نہیں ہے۔ تو پھر سنت کیا ہے؟ سنت ہے اپنے من کو ذبح کر دینا، اپنے نفس کو ذبح کر دینا، اپنے نفس کے خلاف جا کر کے عمل کرنا، یعنی اپنی مرضی کو، اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو، اپنے دل کے ارادے کو، اپنے دل کی پسندیدہ چیز کو اللہ کے حکم پر قربان کر دینا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب اس سنت میں وہ عمل بھی ہو گیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ فطرت تھی، ابراہیم علیہ السلام کا یہ مزاج تھا، ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ نے ان سے فرمایا کہ آپ اللہ کے سامنے جھک جائیے، قال اسلمت لرب العالمین، فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے سامنے جھک گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جیسے چاہے مجھے ویسے استعمال کرے، جو اللہ چاہے گا میں وہ کروں گا۔ تو یہ اصل ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس کو قربان کیا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اصل اپنے نفس کو قربان کرنا ہے، اپنی جان کو قربان کرنا اصل ہے، بیٹے کو قربان کرنا اصل نہیں ہے، جانور کو قربان کرنا اصل نہیں، اصل کیا ہے؟ اپنے آپ کی قربانی دینا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو قربان کیجئے، بیٹے کو قربان نہ کیجئے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہتے کہ آپ اپنی جان کی قربانی دیجئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنی جان کو اور اپنے نفس کو قربان کرنا اولاد کے قربان کرنے کے مقابلے آسان ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے اولاد کی تربیت میں۔ اولاد پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اولاد پر کوئی چیز حملہ آور ہو جائے تو باپ کیا کرتا ہے؟ اپنی جان پر کھیل کر کے اپنے اولاد کو بچاتا ہے۔ گویا کہ انسان کی نظر میں اپنی اولاد کی جان جو ہے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر غلطی سے کسی کا بیٹا اس کے ہاتھوں سے قتل ہو جائے تو ساری زندگی وہ پڑھتا ہے، تڑپتا ہے کہ میرے ہاتھوں سے ایسا کیسے ہو گیا۔ تو اپنی جان کو قربان کرنا اولاد کو قربان کرنے کے مقابلے آسان ہے، کیونکہ یہ بات مشاہدے میں ہے۔ سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ انسان نے اپنے اولاد کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی ہے۔ انسان کر دیتا ہے ایسا، بھلے اولاد کو بچا پائے نہ بچائے۔ مثال کے طور پر کسی کا بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے تو باپ کھڑا دیکھتا رہے گا؟ نہیں، وہ پانی میں کود جائے گا، بھلے اس کو تیرنا آتا ہو کہ نہ آتا ہو، وہ بھلے اپنی جان چلی جائے لیکن کوشش کرے گا کہ بیٹے کو بچا لے، کیونکہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہوئے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا، ورنہ حقیقت میں انسان کے اپنے نفس کی قربانی. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کروانا مقصود نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے بدلے میں دمبے کو قربان کروایا، اور پھر دنیا والوں کے اندر یہ رسم جاری کر دیا، یہ سنت جاری کر دیا، یہ طریقہ جاری کر دیا کہ اب قیامت تک کے آنے والے مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا غلام کہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ سے محبت کرنے والا کہتا ہے، حقیقت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اپنی جان کی قربانی دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے جانور ہی قربان کر دیتے ہو، وہی سمجھ لیں گے کہ تم نے اپنی جان کی قربانی دے دی. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ایک آصف الدولہ ایک حکمران گزرے ہیں، کہتے ہیں ان کے پاس ایک بڑھیا آئی. انہوں نے اس بڑھیا کو دیکھا کہ وہ ایک سل کا پتھر لائی ہے اور اس کو ان کے گھوڑے کے کھر سے رگڑ رہی ہے. آصف الدولہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بڑھیا نے جواب دیا میں نے سنا ہے کہ جس پتھر کو آصف الدولہ کے گھوڑے کا کھر لگ جائے وہ پتھر سونے کا بن جاتا ہے، لہذا ہم اس کو سونے کا بنا رہے ہیں. تو آصف الدولہ نے کہا تم جاؤ، تمہیں رگڑنا نہیں آتا ہے، میں اس کو رگڑ کر کے سونا بنا کر کے دے دوں گا. جب وہ بڑھیا وہاں سے چلی گئی تو آصف الدولہ نے اسی پتھر کے سائز کی ایک سونے کی اینٹ بنوائی اور بڑھیا کو بلا کر کے اس کے حوالے کر دیا. اسی طرح خلیفہ ہارون رشید کا یا مامون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے. بغداد کے جو دیہاتی علاقے تھے، اطراف کے علاقے تھے، اس میں قحط پڑ گیا، یہاں تک کہ تالابوں کا اور کنووں کا پانی بھی سوکھ گیا، پیداوار ختم ہو گئی، لوگوں کے لیے کھانے کی پریشانیاں آ گئی. تو ایک شخص تھا، اس اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، اس کے ساتھ بھی مسئلہ ہوا. تو اس نے کہا کہ ہمیں خلیفہ کے پاس جا کر کے اپنی پریشانی ذکر کرنا چاہیے اور ان سے مدد کی گہار لگانا چاہیے کہ ایسے قحط کے وقت میں اور اس بھوکمری کے وقت میں ہماری وہ مدد کرے. تو آج اس کے شوہر نے کہا لیکن بادشاہ کے پاس کچھ تحفہ وغیرہ تو لے کر جانا چاہیے، خالی ہاتھ جانا تو اچھا نہیں لگتا. تو ان کے پاس پانی کا ایک چشمہ تھا جس کے بارے میں اس علاقے میں مشہور تھا کہ یہ چشمہ بہت ہی میٹھے پانی والا ہے. تو اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہمارے پاس اتنا میٹھا پانی موجود ہے، خلیفہ نے تو ایسا میٹھا پانی کبھی پیا ہی نہیں ہوگا، لہذا آپ ایسا کیجئے کہ اس پانی کو گھڑے میں بھریے اور اسی کو لے جا کر کے تحفتاً ہدیتاً بادشاہ کے دربار میں، خلیفہ کے دربار میں پیش کر دیجیے، وہ خوش ہو جائے گا. کہتے اب یہاں سے اس نے کہا آپ نے رائے اچھی دی ہے، میں اس پر عمل کرتا ہوں. گھڑے میں پانی بھرا اور اللہ سلم کرتے کرتے چلتا رہا، ڈرتے ڈرتے کہیں ٹھوکر نہ لگے اور پانی گر جائے، کیونکہ پانی گر جائے گا تو بادشاہ کے دربار میں کچھ اور پیش کرنے کا ہمارے پاس نہیں ہے. ادھر بیوی بھی دعائیں کر رہی ہے، کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. اب وہ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو کئی دنوں کے سفر کے بعد پہنچا. بادشاہ کے سامنے جا کر کے اس نے گھڑا پیش کیا کہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں اور یہ ہمارے علاقے کا بڑا ہی میٹھا پانی ہے، آپ نے ایسا پانی کبھی دیکھا نہیں ہوگا. کہتے جب اس نے گھڑے کا منہ کھولا تو کئی دنوں سے چونکہ گھڑے کا منہ بند تھا، اس کی وجہ سے اس میں بدبو پیدا ہو گئی تھی اور اس بدبو کی تاثیر پورے دربار میں پھیل گئی. لیکن چونکہ اس آدمی نے اپنے پانی کی تعریف کی تھی، اس لیے بادشاہ نے پورے دربار والوں کو اشارہ کر دیا کوئی ظاہر نہیں کرنا، بلکہ خود اس بادشاہ نے اس گھڑے سے پانی لے کر، ایک گلاس پانی لے کر کے پیا اور پینے کے بعد بڑی تعریف کی اس پانی کی. بہت اچھا پانی ہے، ایسا لذیذ اور ایسا میٹھا اور ایسا عمدہ پانی آپ نے لا کر کے دیا ہے، لہذا اس پانی کو ایک کھلا جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اس کو بہترین تو جو ہے بڑے احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ رکھ دیا جائے. اور پھر حکم دیا بادشاہ نے کہ اسی گھڑے کو خالی کر کے اس گھڑے کو پورے سونے سے بھر کر اس کو واپس کر دیا جائے. بادشاہ نے اس پانی کے بدلے میں اس کے گھڑے کو سونے سے بھر کر واپس کر دیا اور اپنے خادموں سے کہا کہ جب یہ جانے لگے تو اس کو دریائے فرات کے کنارے سے لے کر کے جانا. دریائے فرات کے کنارے سے. جب وہ آدمی وہاں سے نکل گیا تو بادشاہ نے اس پانی کو پھینکوا دیا کیونکہ اس میں بدبو پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس کی دلجوئی کے لیے بادشاہ نے اس پانی کی تعریف کی، اس پانی کی خوب جو ہے بڑائی بیان کی.
اب جب اس بندے کو دریائے فرات کے کنارے سے لے جایا جانے لگا تو اس نے دریائے فرات کا پانی دیکھا. اب دریائے فرات کون سا دریا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جنت کی 4 نہریں ہیں، ان میں سے ایک دریائے نیل ہے اور دوسرا دریائے فرات ہے، اور 2 دریا جیحون سیحون نام کے جو ترکی کے یا اس علاقے میں جو آذر کے یہ ازبکستان یا اس علاقے میں وہ دریا بہتے ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے. تو دریائے فرات کا پانی انتہائی صاف ستھرا، انتہائی میٹھا تھا اور بہت ہی لذیذ پانی تھا کہ آدمی ادھر سے گزر جائے اس کی طبیعت کو ایک طرح سے خوشی اور فرحت محسوس ہو. ایسی تازہ اور پاکیزہ ہوا وہاں ملتی تھی. جب آدمی اس دریا کے کنارے پہنچا تب اس کو محسوس ہوا کہ میں بادشاہ کے دربار میں جو پانی لے گیا ہوں اس پانی کی تو کوئی اوقات ہی نہیں اس پانی کے مقابلے میں. بادشاہ کے پاس اتنا اچھا پانی موجود ہے، اتنا اچھا پانی کا دریا موجود ہے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ ہمارا پانی بڑا قیمتی ہے. لیکن تب اس کو بات سمجھ میں آئی کہ بادشاہ نے حقیقت میں وہ ہماری دلجوئی فرمائی ہے، بادشاہ نے حقیقت میں ہماری تسلی کے لیے وہ الفاظ و کلمات فرمائے ہیں، ورنہ بادشاہ چاہتا تو وہ پانی اسی وقت پھینکوا سکتا تھا. تب اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ میرے چھوٹے سے گھٹیا سے اور سڑے ہوئے تحفے کے مقابلے میں بادشاہ نے کتنے بڑے انعام اور اکرام سے نوازا ہے. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم چند پیسوں کی قربانی، چند روپیوں کی قربانی اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا جو انعام ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو اجر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو اس کا جو ہے بدلہ دیا جاتا ہے، وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا جو تقابل اس سونے کے گھڑے اور اس پانی کے اندر جو پانی سے تھا اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا مَغْفِرَةٌ لِكُلِّ ذَنب. اللہ تعالیٰ پہلے قطرے کے گرتے ہی اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی مغفرت کرتا ہے. یہ کتنا بڑا انعام ہے. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا تمہارا گوشت بھی ہمیں نہیں چاہیے، تمہارا خون بھی نہیں چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مع انه یجاء بلحمها ودمها فتوضع فی میزانک 70 ضعفا. کل قیامت کے دن جو تم آج جانور ذبح کر رہے ہو اس جانور کے خون کو، گوشت کو لایا جائے گا اور 70 گنا اس کے وزن کو بڑھا کر کے تمہارے اعمال نامے میں رکھ دیا جائے گا تاکہ تمہارے اعمال نامے کا وزن بڑھ جائے. اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سمنوا ضحایاکم، اپنے قربانی کے جانوروں کو موٹا کیا کرو، خوب ان کو تندرست بناؤ، اچھا خاصا ان کو کھلاؤ پلاؤ. اب وہ تو دستور ہمارے ہاں نہیں ہے، ہم تو شام کو جانور خریدتے ہیں، صبح میں ذبح کرنا ہوتا ہے. یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ جانور کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، کچھ مہینے گزاریں، کچھ ٹائم اس کے ساتھ گزاریں، تاکہ اس جانور کے ساتھ آپ کے دل میں محبت پیدا ہو، انسیت پیدا ہو، اس جانور کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو، تاکہ اس کے گلے پر جب چھری چلے تو پھر ایسا محسوس ہو کہ اپنے گلے پر چھری چل رہی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جانور گھر کے پلے ہوتے ہیں، جن جانوروں کی پرورش اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی ہوتی ہے، جن جانوروں کا چارہ کھانے پانی کا انتظام اپنے ہاتھوں سے کیا ہوتا ہے، جب ان جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو پھر انسان کے دل پر بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے. اور یہی اصل مقصود ہے قربانی سے. قربانی سے مقصود جانور کے گلے پر چھری چلانا نہیں ہے. قربانی سے مقصود بس یہی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کہ اصل کیا ہے، اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنے دل کی چاہت اور اپنے دل کے ارادے کو قربان کرنا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں اس کے خلاف عمل ہو. اللہ تعالیٰ وہ چاہتے ہیں. اس لیے قرآن میں کیا آیت میں نے آپ کے سامنے سنائی، اذ قال له ربه اسلم. جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ جھک جائیے میرے حکم کے سامنے، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں جھک گیا اللہ رب العالمین کے سامنے. کہ اب انہوں نے کہا آپ چاہے میری قربانی لے لیں، چاہے اولاد کی قربانی لے لیں، چاہے بیوی کی قربانی لے لیں، چاہے خاندان کی قربانی کے لے لیں، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں. تو یہ اصل قربانی کی روح ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ تو تب ہوگا جب آپ کچھ وقت جانور کے ساتھ گزاریں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جانور، قربانی کا جانور پالتے تھے، پورا سال اس کی خدمت کرتے تھے.
دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے. مدرسے میں جب پڑھانے آتے تھے تو وہ جانور آ کر کے دروازے پر کلاس کے بیٹھا رہتا تھا، اور جب نکل کر کے جاتے تھے تو ساتھ میں ان کے جاتا تھا. پھر جاتے تھے اس کے ساتھ جنگل میں اور کھیتوں کی طرف اس کو لے کر جاتے تھے، اس کے ساتھ بھاگتے دوڑتے، اس کے ساتھ دوڑ لگاتے، اس کو اپنے سے مانوس کرتے، اپنے سے خوب اس کو قریب کر لیتے. پھر جب قربانی کے وقت میں اس کے گلے پر چھری چلاتے تو گھر والے بھی رو رہے ہوتے تھے، شیخ الہند بھی روتے تھے. یہ اصل قربانی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ شام کو جانور خرید کے لاتے ہیں، یہ ابھی لے کر کے اور ابھی قربان کر دیں، تو ہمارے دل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہاں تو بس اتنا ہو جاتا ہے کہ جانور قربان کر دیا ہے. بہرحال قربانی ہو جاتی ہے، قربانی کے ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو قربانی کی اصل روح ہے وہ کیا ہے؟ اپنے نفس کی قربانی ہے، جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور اس نفس کی قربانی کے بدلے، اور اس نفس کی قربانی کے بدلے جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہوتا ہے، اس کا جو اجر ہوتا ہے، وہ کئی گنا زیادہ بڑا ہوا کرتا ہے. اس لیے جو لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں وہ قربانی کے مطلب کو ہی نہیں سمجھتے ہیں، قربانی کی حقیقت کو نہیں جانتے. اس لیے چونکہ اس بات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں. کیا اعتراض کرتے ہیں؟ بھئی اتنے جانور قربان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنا سارا پیسہ، اربوں خربوں روپیہ مسلمان 3 دنوں کے اندر قربانی کی شکل میں اپنا ضائع کر دیتے ہیں. اس سے اچھا تھا کسی غریب کی مدد کر دیتے، کسی بیوہ کی مدد کر دیتے، کسی مسکین کی مدد کر دیتے، کسی غریب بچی کی شادی کروا دیتے، کسی یتیم کو گھر بنا کر کے دے دیتے، کسی کی تعلیم کا انتظام کر دیتے، کوئی ہاسپٹل بنوا دیتے، کوئی اور رفاہی ادارہ قائم کر دیتے جس سے غریبوں مسکینوں کی مدد ہوتی رہے. ایسے اعتراضات ہمارے سامنے آتے ہیں، لوگ کرتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ان کاموں سے، یعنی رفاہی کاموں سے منع نہیں کرتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد نہ کریں اور ان کی مدد نہ کر کے صرف قربانی کریں. اسلام نے تو صرف 3 دنوں کے اندر قربانی کا حکم دیا ہے. باقی سال کے پورے، اگر سال میں 365 دن ہیں تو آپ 3 دن خالی قربانی کریں، سال کے 362 دن آپ غریبوں مسکینوں کی، یتیموں، بیواؤں کی مدد کریں. کس نے روکا ہے؟ آپ کو کس نے منع کیا ہے کہ آپ غریبوں مسکینوں کی مدد نہ کریں؟ اور دوسری بات یہ ہے، غربا، مساکین، بیوائیں آج ہی کے دور میں نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی. اور اس زمانے کے جو غربا تھے وہ آج سے زیادہ تھے. اس زمانے میں جو غربت تھی، جو فقر و فاقے تھے، وہ آج سے کئی گنا زیادہ تھا. ایسی صورتحال تھی کہ میاں بیوی کے پاس ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا، گھر میں گڑھا کھود کے رکھتے تھے. جب بیوی کپڑا پہنے ہوتی تھی تو شوہر اس گڑھے میں رہتا تھا تاکہ اس کے سطر پر کسی دوسرے کی نظر نہ پڑے. جب وہ کپڑا شوہر پہنے ہوتا تھا تو بیوی اس گڑھے میں گھر کے اندر رہتی تھی تاکہ اس کے بدن پر کسی کی نظر نہ پڑے. اتنا زیادہ فقر و فاقہ، اتنی جو ہے غربت تھی اس زمانے میں. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل قربانی کی، اپنے ماننے والوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا. صحابہ نے قربانیاں کی، تو کیا آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمدرد ہیں مسکینوں اور غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کر لینا چاہیے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور رفاہی کام اسلام کے اندر اس کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اسلام سے زیادہ کون سا مذہب ہے جو رفاہی کاموں کا حکم دیتا ہے؟ زکوٰۃ اسی لیے تو ہے، صدقۃ الفطر اسی لیے تو ہے، نظر اور منت اسی لیے تو ہوتے ہیں. اور بھی مختلف مقامات پر اسلام اپنے ماننے والوں کو اپنا مال خرچ کرنے کا جو حکم دیتا ہے اور کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، فضیلتیں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور انعامات کے وعدے دیے جاتے ہیں کہ تمہارے ایک کا بدلہ 700 کے بدلے دیا جائے گا، تمہارے ایک کا بدل لاکھوں کے بدلے دیا جائے گا. کہیں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تعالیٰ بے حساب بدلہ عطا فرمائے گا. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ رفاہی کاموں ہی کے لیے ہے، یہ رفاہی کاموں ہی کے واسطے ہے.
کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، محتاجوں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ اسلام سے زیادہ رفاہی کاموں کا حکم کوئی نہیں دیتا ہے۔ لیکن قربانی کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی سے افضل کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل اصل میں اللہ کے ایک پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اور اس یاد کو تازہ کوئی دوسری چیز نہیں کر سکتی۔ آپ ایسا کر سکتے کہ نماز کے بدلے روزہ رکھ لیا کریں، یا روزے کے بدلے زکوٰۃ ادا کر لیں تو آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا، یا زکوٰۃ ادا کرنے کے بدلے چلو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے ہیں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یا آپ کو جو ہے حج کرنا ہے تو حج کے بدلے جائیں مسجد کے طواف کر لیں تو آپ کا حج ادا ہو جائے گا۔ نہیں، ہر عبادت اپنی جگہ پر ہے، نماز اپنی جگہ پر ہے، روزہ اپنی جگہ پر ہے، قربانی اپنی جگہ پر ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ پر ہے، صدقات و خیرات اپنی جگہ پر ہے۔ اس کے بدلے یہ نہیں ہو سکتا، اس کے بدلے وہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب اسلام کی ہر عبادت اپنی اپنی جگہ پر ہے تو آپ کے دماغ میں یہ خلل کہاں سے پیدا ہونے لگتا ہے کہ قربانی نہ کر کے صدقات و خیرات ہمیں کرنا چاہیے؟ اور اصل جن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے وہ تو ہم بچتے نہیں۔ اصل فضول خرچیاں کیا ہیں کہ جو ہم فضول جگہوں پر، ناجائز جگہوں پر اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، سنیما میں، جوئے میں، سٹے میں، سود میں، ویڈیو سازی میں، تصویر سازی میں، شادی بیاہ کے موقع پر طرح طرح کے رسومات میں، مرنے پیدا ہونے کے وقت پر بے جا قسم کی فضول رسموں کے اندر جو لاکھوں کروڑوں روپے ضائع کیے جاتے ہیں، ویڈیو گیم میں، سٹے میں، نشے کے اندر، شراب کے اندر، زنا کے اندر، بدکاری کے اندر جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، یہ اصل فضول خرچیاں ہیں۔ ان کو اس میں پیسہ خرچ نہ کر کے غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر ہمیں اعتراض کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی کی حقیقت ہے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا مطالبہ آ جائے، اللہ کی بات آ جائے، تو اب ہمیں کام کیا کرنا ہے کہ ہمیں اور اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کے سامنے اپنے عقل کو دوڑا سکتے تھے، وہ بھی کہہ سکتے تھے اے اللہ کیوں قربان کرنا، کیسے قربان کرنا، بیٹے کو کون قربان کرتا ہے؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین، اے اللہ آپ کا حکم ہے تو میں قربان، اے اللہ آپ کا حکم آ گیا ہے، اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بیٹا چلا جائے گا چلا جائے گا، کوئی بات نہیں کہ اگر میری جان بھی قربان ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا کہ اللہ آپ ایک جنگل میں میرے بیٹے بیوی کو چھوڑنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور ہاجرہ کو آج جہاں پر مکہ ہے وہاں پر چھوڑا تھا، تو قرآن کہتا ہے وہاں پر انسان کا نام و نشان بھی نہیں تھا، ایک پرندہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، نہ پر وہاں پر کوئی غلہ موجود تھا، نہ وہاں پر کوئی پانی موجود تھا۔ زمزم تبھی تو وجود میں آیا ہے۔ اگر یہ قربانی نہیں ہوتی، اللہ کے حکم کے سامنے یہ جھکنا نہیں ہوتا، اور ابراہیم علیہ السلام بھی ہماری طرح اللہ کے حکم پر اعتراض کرنے لگ جاتے، اے اللہ یہ کیوں، وہ کیوں، تو ہمیں زمزم جیسا مقدس پانی کیسے ملتا؟ زمزم کا مقدس پانی تو تبھی ملا نا جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے آگے جھک کر کے اپنی بیوی کو اور اکلوتے بیٹے کو لا کر ایک جنگل میں چھوڑ دیا، اور جب وہاں پر اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی ہیں، جبرائیل نے آ کر کے پر مارے ہیں، تبھی تو زمزم کا کنواں ظاہر ہوا ہے، زمزم کا پانی ظاہر ہوا ہے۔ ایسا مقدس، ایسا بابرکت اور ایسا بہترین اور مفید پانی جو ہمیں ملا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم کے سامنے کہا اسلمت لرب العالمین تبھی ملا ہے۔ تو ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک بڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بڑی قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں یہ قربانی کا حکم ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہمیں اعتراض کا حق نہیں بنتا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم سوال نہیں کر سکتے اللہ ایسا کیوں، اللہ ویسا کیوں۔ اللہ نے کہا ہے تو ہمیں کرنا ہے، باقی ہمیں عقل کے گھوڑے اس میں نہیں دوڑانا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں کے دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، تب ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی۔ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی،
اسماعیل کی قربانی کا واقعہ ہو گیا، ساری چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم آیا تو خانہ کعبہ کی تعمیر کو جب انہوں نے مکمل کیا ہے، مکمل کرنے کے بعد ابراہیم کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے، بے شک آپ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا دے، اے اللہ ہمیں آپ کے حکم پر قربان ہونے والا بنا دے۔ اولاد کو بھی قربان کر دیا، گھر بار کو بھی چھوڑ دیا، خود بھی آگ میں ڈالے گئے، بیوی بچوں کو لا کر کے یہاں جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ اور ہم کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہمارے اندر غرور آ جاتا ہے کہ ہم تو نمازی ہو گئے، ہم تو فلاں ہو گئے، ہم تو ایسے ہو گئے، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے۔ اور وہاں پر ابراہیم اتنی ساری قربانیاں دے کر کے کیا کہتے ہیں؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہمیں بھی اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے۔ مطلب یہ کہ میں میرے اندر سے نکال دے، میرے اندر کی جو میں ہے، انا، کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو یہ جو میرے اندر کی میں ہے وہ نکال دے اور مجھے کیا کر لے؟ اپنا غلام بنا لے۔ فرمایا المؤمن کالمیت فی ید الغسال، مومن کو ایسا ہونا چاہیے جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوا کرتا ہے۔ مومن کو اللہ کے حکم کے سامنے ایسا ہونا چاہیے جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، کہ غسل دینے والا جدھر چاہتا ہے اس کو ادھر الٹتا پلٹتا ہے، میت کوئی اعتراض نہیں کرتا، میت کوئی سوال نہیں اٹھاتی، میت کوئی چوں چرا نہیں کرتی، وہ جس طرح چاہتا ہے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ فرمایا مومن کو اللہ کے حکم کے سامنے ایسا ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس حکمت کو نہیں جانتے، وہی لوگ اللہ کے حکم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور جو اپنے آپ کے مسلمان ہونے کو سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا۔ تو اللہ کسی بھی بات کا حکم دے ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں اعتراض نہیں کرنا ہے۔ غلام کا کام ہوتا ہے آقا کی بات کو پورا کرنا، غلام کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ آقا کے حکم پر اعتراض کرنے لگ جائے۔